میں ہوں ڈاکٹر محمد نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں شکیب ایجوکیشن کی. آج ہم کے عظیم بک یونیورسل ہسٹری کا جو پرفیس مقدمہ کے نام سے معروف ہے اس پر بات کریں گے. It is very important work of Ibn Khaldun which formed the first book or preface of his book Universal History. یعنی یہ جو یونیورسل ہسٹری ابن خلدون کی بک ہے اس کا یہ مقدمہ اس کا پرفیس ہے. ابن خلدون نے اس مقدمہ کو 6 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے اور ہر حصے میں مختلف موضوعات پر بحث کرتا ہے. مقدمہ ابن خلدون کی وجہ شہرت ہے. ابن خلدون کو اسی مقدمے کی وجہ سے عزت اور مقام اور مرتبہ حاصل ہے اور دنیا کا عظیم ترین ماہر عمرانیات اور سماجیات اور ہسٹورین کہا جاتا ہے. یہ جو 6 سیکشنز ہیں ان کا ہم 1 بائی 1 تذکرہ کریں گے اور ان میں اس نے جن موضوعات کو زیر بحث لایا ہے ان پر بات کریں گے اور پھر آخر میں جا کے ہم مقدمہ کے اندر جتنے بھی موضوعات اس نے ڈسکس کیے ہیں ان کا ایک کمپریہنسو انالیسس جو ہے وہ بھی پیش کریں گے. مقدمے کا پہلا جو سیکشن ہے اس میں ابن خلدون ڈسکسز دا ہیومن سوسائٹی ان جنرل انکلوڈنگ دا مینز فزیکل انوائرمنٹ. اس حصے میں ابن خلدون انسانی معاشرے کے حوالے سے ایک جنرل بحث کرتا ہے اور خاص طور پہ اس میں جو ہیومن انوائرمنٹ ہے اس کا ہیومن سوسائٹی پہ اور لوگوں کی جو لائف ہے اس پہ کیا امپیکٹ ہو سکتا ہے اس پر وہ بحث کرتا ہے. گویا اس سیکشن میں وہ زمین اور اس کے شہروں کی آبادی، انسان کے رنگ اور اخلاق میں آب و ہوا کے کیا اثرات ہیں، آب و ہوا کی کیا تاثیر ہے، غربت اور افلاس کی وجہ سے آبادی کے حالات میں جو اختلافات ہیں اور اس وجہ سے جو آثار نمودار ہوتے ہیں ان پر بحث کرتا ہے. دوسرے سیکشن میں he discusses nomadic societies including the wild tribes and their destinations and relationships between each other. دوسرا حصے میں وہ جو خانہ بدوش سوسائٹیز ہیں ان پر بات کرتا ہے اور اس میں خاص طور پر جو وحشی ٹرائبز ہیں جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، جو کسی جگہ پہ رکتے نہیں ہیں، جو سوشلائز نہیں ہوتے، وہ قبیلے آج بھی دنیا میں ایمیزون جو فارسٹ ہیں وہاں پہ آج بھی موجود ہیں. تو انسانی سوسائٹی جو ہے اس کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے اور ایک انتہائی غیر ترقی یافتہ شکل ہے. تو یہ جو وحشی قبائل ہیں یہ انتہائی غیر ترقی یافتہ جو شکل ہے اس کی صورت میں. اب یہ جو وحشی ٹرائبز ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو نومیڈک ٹرائبز ہیں ان کی یہ ایک جگہ پہ رکتے نہیں ہیں، یہ مختلف جگہوں پہ متحرک رہتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ چلتے پھرتے نظر آتے ہیں. تو وہ اس حوالے سے بحث کرتا ہے کہ ان کی ڈیسٹینیشنز کیا ہیں، یہ کیوں موو کرتے ہیں اور کس جگہ پہ جا کے یہ رکتے ہیں، اور پھر ان وحشی ٹرائبز کا اور نومیڈک سوسائٹیز کا آپس میں انٹر ریلیشن کیا ہے، انٹر ریلیشن شپ کیا ہے، یہ ایک دوسرے سے کیسے جڑے ہوئے ہیں. تیسرا سیکشن جو ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ اٹ از ریلیٹڈ ود دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ. یعنی یہ جو تیسرے حصے میں وہ ریاست اور حکومت کے حوالے سے بات کرتا ہے اور خاص طور پہ ان وجوہات پہ بحث کرتا ہے جو ریاست کی کریشن کا سبب بنی اور کسی بھی ریاست میں پھر حکومت کی اسٹیبلشمنٹ کا سبب بنی. یعنی ان ریزنز کے بارے میں، ان وجوہات کی بات کرتا ہے جو اسٹیٹ کریشن کی ریزنز ہیں اور اسٹیبلشمنٹ آف گورنمنٹ کی ریزن ہے، ان پر اس حصے میں وہ تفصیلی بات کرتا ہے. اور یقیناً اس حصے میں وہ جو حکومت کی مختلف شکلیں ہیں، جو سلطان ہے اس کا، خلیفہ ہے اس کی اور ریاست کی جو مختلف شکلیں ہیں ان کی وہ ان پر بحث کرتا ہے. اس کے علاوہ ریاست اور امارت کے تحفظ کے جو طریقے ہیں، حکومت اور خلافت کے حوالے سے جو شرائط ہیں، بادشاہوں کی جو خصوصیات ہو سکتی ہیں، بیعت کا مفہوم کیا ہے، ولایت کیا ہے، عہد کیا ہے، سلطان کے مختلف درجے کیا ہیں، فوج اور جنگ کے اصول، ان سب چیزوں پہ اور خاص طور پہ جو سلطنتیں ہیں ان کی عروج اور زوال کے حوالے سے وہ ڈسکشن کرتا ہے. In 4 section he describes the ruler and urban life and their civilization.
دوسرے حصے میں ابن خلدون دیہاتی زندگی، بدوی زندگی اور جو شہری زندگی ہے اور اس سے پیدا ہونے والی چیزیں ہیں ان پر بحث کرتا ہے، ان کی کمپیریٹیو اسٹڈی کرتا ہے، ان کو آپس میں انٹرلنک کرتا ہے، ان میں اختلافات کیا ہیں، ان کی سوچ، ان کے جو تعلیمی درجے ہیں ان میں، ان کی جو نارمز ہیں ان میں، اس تمام جو ڈسکریمنیشنز ہیں، جو ڈسٹنکشنز ہیں ان کے درمیان، جو امتیازات ہیں ان کے درمیان، ان پر وہ بحث کرتا ہے۔ 5واں سیکشن جو ہے، this section relates with the means of subsistence and economic activities, methods of trade, agriculture and other means of livelihood. یعنی اس سیکشن میں وہ معاشیات اور اکنامک ایکٹیویٹیز کے حوالے سے بات کرتا ہے، کسب معاش پہ بات کرتا ہے کہ معاش کمانے کے، روزی کمانے کے کون کون سے ذرائع ہیں، کون کون سی اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں، ٹریڈ کے کتنے طریقے ہیں، وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہے، ایگریکلچر کے مختلف جو میتھڈز ہیں، ایگریکلچر جو آؤٹ پٹ ہے، ایگریکلچر جو اکانومی ہے اس پہ بحث کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دوسرے زندگی کے حوالے سے، زندگی گزارنے کے حوالے سے اور روزی کمانے کے حوالے سے جو ذرائع ہیں ان پر بھی وہ تفصیلی بات کرتا ہے۔ 6 سیکشن جو ہے اس میں وہ تعلیم کے حوالے سے خصوصی طور پر بات کرتا ہے۔ ان 6 sections he prescribes about the learning in journal subjects and their kinds and education and its methods. یعنی جو جرنل سبجیکٹس ہیں ان پہ وہ بات کرتا ہے، لرننگ کے حوالے سے جو جرنل سبجیکٹس ہیں ان کے حوالے سے بات کرتا ہے، پھر ان کی مختلف اقسام اور ان کو ایجوکیٹ کرنے کے جو مختلف طریقے ہیں ان پر بھی وہ بات کرتا ہے، یعنی ٹیچنگ میتھڈز اور ٹیچنگ میتھڈالوجیز پہ بھی بات کرتا ہے۔ He also discusses about the Quranic learning, hadith, fiqh, physics, mathematics, history and other social sciences. اچھا، اس کے علاوہ وہ قرآن کی تعلیمات، قرآن کی تعلیم، حدیث، فقہ، فزکس، میتھمیٹکس، حدیث اور اسی طرح ہسٹری اور دوسری جو سوشل سائنسز ہیں ان پر بھی تفصیلی بات کرتا ہے۔ ابن خلدون کے مطابق اجتماعی زندگی انسان کے لیے ضروری ہے، لوگ باہمی فائدے کے لیے مشترک بود و باش اختیار کرتے ہیں، خاندانوں کے ایسے اجتماع سے پھر ریاست تشکیل پاتی ہے اور ریاست کے لیے جغرافیائی حدود کا ہونا لازمی ہے۔ یعنی وہ کہتا ہے کہ اجتماعی زندگی انسان کے لیے ضروری، گویا انسان جو ہے وہ سوشل اینیمل ہے، وہ دوسروں کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسے سوسائٹی کی ضرورت ہے، اور لوگ ایک دوسرے کے فائدے کے لیے اور مشترک جو ان کے ذرائع معاش ہیں ان کو سر انجام دینے کے لیے وہ اکٹھے رہتے ہیں، اور اس سے خاندان بنتے ہیں، اور پھر خاندانوں سے ٹرائبس بنتے ہیں، پھر ٹرائب سے سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں، اور پھر سوسائٹیز جا کے ریاست کی شکل اختیار کرتی ہیں۔ لیکن جب ریاست بنتی ہے تو ریاست کے لیے پھر جغرافیائی جو رقبہ ہے، حدود جو ہے ان کا تعین ہونا لازمی ہے۔ ابن خلدون ہی وہ پہلا شخص ہے جس نے ہماری زمین کو 7 براعظموں میں تقسیم کیا۔ ابن خلدون نے جذبہ عصبیت کو خاندان اور ریاست کی روح قرار دیا، یعنی جو گروپ آف مائنڈ ہے نا، گروپ مائنڈ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ جذبہ جو لوگوں کو جوڑتا ہے، انٹیگریٹ کرتا ہے، جو لوگوں میں محبت بھی ہو سکتی ہے اور بعض اوقات یہ تعصب بھی کہلواتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ آپس میں انٹیگریٹ ہوتے ہیں، اور یہ جتنا مضبوط ہوتا ہے سوسائٹی میں، جتنا مضبوط ہوگا اتنی ہی وہ ریاست، وہ سوسائٹی، وہ گھرانہ جو ہے وہ مضبوط اور پائیدار ہوگا۔ تو ابن خلدون نے جذبہ عصبیت کو خاندان اور ریاست کی روح قرار دیا، یعنی اگر ریاست میں سے عصبیت نکال دی جائے، یہ جذبہ جو ہے گروپ مائنڈ جو اس کو نکال دیا جائے تو ریاست بے جان ہو، ریاست کی سروائیول ہی پاسبل نہیں ہے۔ اسی طرح وہ کہتا ہے کہ جس خاندان میں یہ نہ ہو، جذبہ عصبیت نہ ہو، یہ انٹیگریٹنگ فورس نہ ہو، یہ گروپ مائنڈ نہ ہو، وہ خاندان کلیپس کر جاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ عصبیت کا جذبہ خاندان میں اتحاد اور یگانگت کا باعث بنتا ہے، جس قبیلے میں عصبیت زیادہ ہوتی ہے وہ ریاست کا حکمران بن جاتا ہے، سلطنت کے استحکام کا دار و مدار عصبیت پر ہوتا ہے، جب عصبیت کا جذبہ کمزور ہو جاتا ہے تو سلطنت اور معاشرہ زوال پذیر ہو جاتے ہیں۔ مقدمہ میں ابن خلدون نے امامت اور خلافت کے موضوعات پر بھی تفصیل سے بات کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسلامی نظام حکومت کیسے وجود میں آیا، امامت اور خلافت کی کیا شرائط ہیں،
ان میں کیسے اختلافات پیدا ہوتے ہیں اور ملوکیت کس طرح خلافت کی جگہ لے لیتی ہے۔ ابن خلدون کے مطابق سلطنت کا کاروبار چلانے کے لیے مختلف محکموں کا قیام بھی ضروری ہے۔ گویا یہ جو بیوروکریسی ہے، یہ جو مختلف سبجیکٹس ہیں، ان کی ڈیولپمنٹ کا بھی وہ ذکر کرتا ہے۔ مقدمہ کے 5ویں حصے میں ابن خلدون نے شہری زندگی کی تفصیلات اور معاشی پہلوؤں پر بڑی تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالی ہے۔ مقدمہ کے آخر میں ابن خلدون نے تعلیم اور علم کے موضوعات کو وضاحت سے بیان کیا ہے۔ وہ تعلیم کو بھی ایک صنعت قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ تعلیم کو بھی فروغ ملتا ہے۔ ابن خلدون نے مقدمہ میں نہ صرف سیاست کے مختلف موضوعات پر بحث کی ہے بلکہ دیگر کئی علوم مثلا علم الکلام، فقہ، حدیث، اخلاقیات، منطق، طب، نجوم، ہندسہ، ادبیات، تصوف، تفسیر اور کیمیا وغیرہ یعنی کیمسٹری وغیرہ پر بھی روشنی ڈالی ہے۔ اس کے علاوہ اس نے علم لسانیات کے تحت عربی زبان کی تفصیل سے وضاحت کی ہے۔ بلا شبہ مقدمہ ابن خلدون کی ایک لاجواب تصنیف ہے جس نے نہ صرف ایک نئے زاویے سے تاریخ کی تشریح بلکہ فلسفہ سیاسیات اور دیگر کئی علوم پر گراں قدر معلومات فراہم کی۔ یہ میں نے ایک تفصیلی بحث جو ہے مقدمہ کے حوالے سے آپ کی خدمت میں عرض کی، اور ابن خلدون کی اس عظیم تصنیف جو ہے اس کا ہم نے کمپریہنسولی لیکن بڑے مختصر انداز میں ہم نے اس کا جائزہ پیش کیا۔ انشاءاللہ ہمارا جو اگلا لیکچر ہوگا وہ بھی ابن خلدون کے ہی کسی پولیٹیکل فلاسفی کے حوالے سے ہوگا۔ انشاءاللہ ہم اگلے لیکچر میں جلدی ملتے ہیں۔ اس وقت کے لیے اللہ